کا دن ہے، بہت ہی ایک ایسا ہماری روحوں کو جگانے والا دن ہے۔ یہ انسانیت کو زندہ کرنے والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسانیت کا قتل ہوا، جب ہمارے نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام ان کو شہید کیا گیا، معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم لوگوں کے ساتھ جو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو سفر کے لیے نکلے تھے، وہ مسافر تھے اور اہل بیت تھے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے۔ ان لخت اور ان کی شبیہ جو شکل مبارک تھی ہمارے حضرت حسین علیہ السلام کی، وہ شکل مبارک بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، کیونکہ وہ اس کے نواسے تھے۔ اور دونوں حضرت حسن علیہ السلام ہو یا حضرت حسین علیہ السلام، دونوں کی شکلیں اپنے نانا کے سے ملتی تھی۔ خلد میں وہی جائے گا جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ جنت میں تو وہی جائے گا۔ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جنت میں جانے والے یزید نہیں ہے۔ آج میں صبح پڑھ رہا تھا، میں دکھا رہا تھا، ہمارے ساتھ پدم شری یہ آئے ہیں ہمارے ورما صاحب، ایس پی ورما صاحب، کہاں سے آئے؟ دور سے۔ اس میں گلوبل ہستی ہے، دنیا میں مشہور ہے گاندھی کے نام پر۔ ہم بات کر رہے تھے اور شکر ہے یہ حسینی سلسلے کے ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو اس کربلا میں جو ان کے پیسوز تھے، جو آج کے پیسو ہم کہتے ہیں محافظ تھے، ان میں ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ تو یہ چیزیں، اور آج چاہے پاسداران جو یہاں پہ ہے، پاسداران انجمن کی یہاں پہ کیمپ لگا ہے، میں دوسرے کیمپوں میں جا رہا ہوں، میں شاہ جیلان کے کیمپوں میں جا رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے باسط صاحب ہے، باسط صاحب اس کے بڑے زبردست اس علاقے میں بڑی مشہور شخصیت ہے۔ ہمارے ساتھ رفیق صاحب ہے جو ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کا سپریم کونسل ہے، حنفی سپریم کونسل۔ اس حنفی سپریم کونسل کے یہ باضابطہ پریزیڈنٹ بھی ہے، اور ہم حنفی جعفری کی یونٹی پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کوئی بھی حدیث نکالو، کوئی بھی اسلامی کتاب نکالو، ہمارے ابو حنیفہ پر ظلم تھا کہ آپ اہل بیت کے خلاف فتویٰ دے دو، اور اس کو وقت کا خلیفہ منصور کہہ رہا تھا اس کو 100 درے لگاؤ ہر روز جب تک یہ فتویٰ نہ دے گا اور تنخواہ دار نہ بنے گا، خلیفہ کا تنخواہ دار نہیں بنے گا۔ نہ وہ تنخواہ دار بنا، نہ اس نے فتویٰ دیا اہل بیت کے خلاف۔ اس نے یزید کو یزید کہا، یزید کو ظالم کہا، یزید کے جو دادی تھی ہندا، اس ہندا کو کہا تھا کہ اس نے انسان کا، حضرت حمزہ کا کلیجہ کھایا، آدم خور تھی۔ تو جب ایسے ہمارے امام ایسے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ بہت زبردست ہمارے جو تھیولوجی کی سیل ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے، تو وہ کہتے تھے ابو حنیفہ اگر میں امام جعفر کی صحبت میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ باضابطہ درج ہے۔ تو یہ جو ہماری آپس میں فقوں کی یونٹی ہے، اس فقے کی یونٹی کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ شاہ جیلان کا یہ زید صاحب جو ادھر کیمپ چلا رہے ہیں، یہاں پہ جو تعزیت کر رہے ہیں، تعزیت ایک طریقت ہے، تصوف کا طریقت تعزیہ ہے۔ جو تعزیت پہ انگلی اٹھاتے ہیں وہ طریقت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تعزیت اپنا اظہار ہے، اظہار غم ہے۔ کوئی آنسو بہا کسی کا روح اس وقت اگر وہ تڑپ نہیں رہی ہوگی تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ پہلا ٹیررسٹ ورلڈ کا یزید تھا۔ آج میں یہی کہنے والا تھا، آج میں میر صاحب نے بھی اور دوسروں نے بھی اس کا کنڈمنیشن کیا، جاوید میر صاحب نے بھی، اور مظفر رشی سلسلے کے ہیں یہ ہمارے ساتھ۔ تو اور دم اللہ
बिल्कुल ये दम अली पे भी यकीन रखते हैं और दम अल्लाह पे भी यकीन रखते हैं। दम अली क्योंकि वो अली मौला थे, और अली मौला जो ईद गदीर के दिन उसका खिताब अल्लाह ताला ने दे दिया, जिब्राइल को भेजा कि अली मौला है। तो अली मौला का दम और अल्लाह का दम, तो इसने वो बिल्कुल तहरीक चलाई है। तो मैं हर वक्त इस पे काम करता रहा। मैं आज भी पोस्ट पे लिखा था, मैंने तमाम जो साबका चीफ मिनिस्टर थे, जो साबका MLA थे, जो साबका मंत्री थे, मैंने उनको कहा डरो मत, आ जाओ ताज़ियत करने आलमगीर बाज़ार। तो उनमें से अभी मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम चलते हैं सिक्योरिटी के बगैर, उधर उधर चलते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये ताज़ियत एक इंसान की नहीं है, ये सिर्फ अहले शिया की ताज़ियत नहीं है, ये सिर्फ अहले हनफी की ताज़ियत नहीं है। यहाँ पे देखो वर्मा साहब जब आ सके वहाँ बिल्कुल दिल्ली से आ सके वर्मा साहब यहाँ पे, और गांधी ग्लोबल के चीफ है, जब ये गांधी के नाम पर यहाँ आ सके ताज़ियत करने, तो उनको कौन सी चूड़ियाँ पहनी हुई है कि वो यहाँ आलमगीर नहीं पहुँच सकते, सिर्फ अपने लोगों से, अपने लक जुगरों से इज़हार ताज़ियत करने के लिए। हमने फैसला किया कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने, हमने फैसला किया जमात एतकाद हनफिया इंटरनेशनल ने, हमने इसकी हमारी बहुत ज़बरदस्त एतकादी है, और जो यहाँ की रिश्वत का जो मंबा है वहाँ से काम कर रही है शहर ख़ास में जो हमारी माजबीन अली कदली है, इसने भी कल हमने मीटिंग में कहा हमें, जैसे हम हर साल पहुँचते हैं, और हमने पासदारान से ही शुरू किया, क्योंकि पासदारान ही हम हैं जो 1400 साल हो गए, लेकिन हमारी रूह पासदारान है उन मजलूमों का जिन पे जुल्म हुआ, जिनका कत्ल किया गया। जो कहते हैं, जो मैं कहता हूँ, ये मीडिया के सामने मैं बोलता हूँ, जो भी, चाहे वो अहले शिया में से हो, चाहे वो अहले सुन्नी में हो, जो कहता है यजीद जन्नत में जाएगा, वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। आप इस पे यकीन करते हैं? बेशक। कैसे जा सकता है वो यजीद जो मेरे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल हो, जो अली असगर जो उसका कितने साल का नौनिहाल बच्चा जो उस पे तीर मारे और उसको कोई बात कहे कि वो जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत। इससे न सिर्फ अहले शिया का ये दिल मजरू होता है, बल्कि हम अहले हनफियों का भी दिल मजरू हो रहा है। हमें आगे भी जाना है, लेकिन अगर कुछ कह सकेंगे वर्मा साहब, तो वर्मा साहब कुछ कहें। दमला का तो मैंने, इसके बाद हम दमला के उस पे जा रहे हैं, पासदारान पे जा, एजाज साहब के इस पे जा रहे हैं। रफ़ीक साहब अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में ये इज़हार का या रसूलुल्लाह व अलैका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इमाम आली मकाम के मसाइब बोलूँ या उनके मकासद बोलूँ, ये बहुत बड़ी बात है इस पे बात करना। लिहाजा अगर सालों हम उनके मसाइब एक दूसरे के साथ बोलते रहे तो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि एक एक मसाइब बयान करना उसके लिए एक बड़ा सीना और कम से कम मुझे लगता है 10,000 साल होने चाहिए। تکیازِ ییٚلہِ پانَس پٮ۪ٹھ چھُنہ کانٛہہ چیٖز گُزران تیٚلہِ چھِ تران فِکرِ کہ یہ مصیبت کوتاہ اوس، مگر دوسرے کا جب ہم بات کرتے ہیں یہ چھِ باسان لائٹلی انسان تہِ پوٚر صُبحن اخبار۔ مگر اگر پٔزی پٲٹھۍ أسۍ سمجھو اِمامن تَتہِ تِہنٛدۍ مصائب اگر سمجھو أسۍ، اَسہِ لگہِ 10,000 ؤری اکھ مصائب پوٗرٕ سمجھنس۔ مگر مصائب پرٕنۍ تہِ بوزٕنۍ بہت ضروری ہے، مگر وچھن چھِ کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، مقاصد بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک پیغام ہے ہمارا کہ خالی مصائب پرنہٕ سۭتۍ یوت واتو نہٕ أسۍ کُن، مگر ان مقاصد بھی دیکھنے، اَسہِ وٕچھُن مقصد کیا اوس امامس۔ تو اگر اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہے بہت ٹائم لگے گا، مگر وۄنۍ اَسہِ چھِ پنٕنۍ حٲضری آمٕتۍ دِنہِ۔ بہٕ دِمہٕ نعرٕ، تُہۍ دِیِو جواب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا